اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کرو، ایک وقت وہ آنے والا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب بیان کرتے تو لوگ کہتے مولوی نے بیوقوف بنا دیا، کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن اللہ اللہ، یہ غیب کی خبر وہ غیب داں نبی دے رہا ہے جو اپنی زبان سے کبھی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہی نہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ غیب داں نبی فرما رہے ہیں زمین اللہ اکبر اتنے قریب سورج کے ہوگی اور سورج اتنے قریب زمین سے ہوگا اور زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور انسان کے پیر زمین پکڑ لے گی اور اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے، اب آپ مجھے بتائیں۔ اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، زندگی پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا، بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا۔ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیوں یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے فانی ہے دنیا، یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ۔ بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال
کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا، پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر تھی فکر، اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے۔ پتہ ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے، اگر فرشتے نہ پکڑ لیں تو آسمان پھٹ کر کے گرے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے۔ فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہیں۔ اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانے، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا؟ میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آؤ تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے۔ اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا ہونا کہ میں تو عاشق رسول ہوں مولانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق
صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے. اللہ اکبر. اب اس عاشق رسول کا حال سنو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. کون؟ ابو بکر صدیق. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر. 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق. سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں، اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں، جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر، ان کے کاشان اقدس پر، ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا، اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا. ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے، بے چین اور بے قرار رہتے. یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا. بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو، بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کریں، بس میری تمنا یہ ہے. صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے. جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے. میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے. کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار. اسی طرح رات گزر جاتی. جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا. تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے. یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق، سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ. بہت اچھا، زندہ باز. آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں. صدیق اکبر، صدیق اکبر جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے. ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے، غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے. جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر، ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رانائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے. یہ صدیق اکبر ہے. حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اب سننا، وہ ابو بکر صدیق جو پوری رات عبادت کرے، وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو، وہ ابو بکر صدیق جس کی تعریف مصطفیٰ جان رحمت کرے. سوچو کیسے ہوں گے صدیق. ان کو تو آخرت سے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ میری تعریف کر رہے ہیں. وہ بھی کیسے تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ
مرتبہ حسان بن ثابت میرے آقا کی نعت لکھ کر لائے. ذرا کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں, صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور پھر ان کی فکر آخرت کیا ہے. اللہ اکبر. حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت لکھ کے لاتے ہیں. کنز العمال میں روایت موجود ہے. میرے آقا نے وہ کیا حسان کا حضور میں نعت لایا ہوں. فرمایا او حسان تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو, کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا؟ اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھوائے. آپ اندازہ کریں, جس کی منقبت سید الکونین لکھوائے, سید العالمین لکھوائے, پوری دنیا جس کی شان بیان کرے, وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ. وہ صدیق اکبر ہے, وہ صدیق اکبر ہے. لیکن اب سن لو, وہ میری قوم کے جوان جو جمعہ کی 2 رکعت کبھی بے وضو پڑھتے ہیں کبھی بے غسل پڑھتے ہیں. اس پہ ہنسنے کی بات نہیں, میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں, توجہ کرنا. بے غسل اور بے وضو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 35 سال کا ہو گیا, ابھی تک غسل کرنا بھی نہیں سیکھا. جب نہانا ہوا اٹھا کر کے بالٹیاں بار لیا, شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا, پتا بھی نہیں. 35 سال کا ہوا, 3-3 4-4 بچوں کا باپ ہوا, نہانا بھی نہیں سیکھا. 25 سال سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں لگا دیا جس سے دنیا سنورتی. میں مخالف نہیں ہوں, میں تو کہتا ہوں سکھاؤ. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے, کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. آپ سائنس کے ایجادات کی بنیاد آپ نے رکھی ہے. میں سائنس کا مخالف بالکل نہیں, بلکہ ہم تو کہتے ہیں سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوگا. ہم جغرافی اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں, لیکن شکایت ہمیں اتنی ہے کہ آپ نے جس سے دنیا سنورتی تھی ان علوم کو سیکھنے کے لیے 25 سال لگا دیے, مگر جس سے آخرت سنورنی ہے ان علوم کو سیکھنے کے لیے آپ نے 25 دن بھی اپنے علماء کو نہیں دیے. کتنے لوگ وضو کرنا جانتے ہو؟ وضو کتنے لوگ اس کے تقاضے اور آداب سے واقف ہے؟ جو قوم وضو اور غسل میں ناقص ہو, پوچھو مفتی اعظم سنبھل جلوگر ہیں کہ کیا جن اعضاء وضو میں اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ بتائیں. مگر میری قوم کو کون سمجھائے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہو, ان میں سے بہت سارے لوگ بغیر وضو اور بغیر غسل کے. کیا جواب دو گے اللہ؟ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے اس دنیا میں حکومت کی, آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں, کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی. کہاں ہے فرعون کی قبر؟ دولت پا کر وہ ایسے ہی عیاش ہوا تھا جیسے آج کل کے مالدار عیاش ہو گئے. دولت پا کر وہ اللہ کو ایسے ہی بھول گیا تھا جیسے آج کل کے مالدار اللہ کو بھول گئے. بلکہ ایک بات نگاروں نے, فرعون دن بھر لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا اور رات ہوئی ہے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. آپ اندازہ کریں, آپ اندازہ. اسی لیے قدرت نے اس کو اتنے دن مہلت دی, اتنے دن اس کو مہلت ملی. میں کہتا ہوں فرعون رو رہا ہے راتوں کو, فرعون رو رہا ہے. اے کلمہ پڑھنے والے, کیا کبھی تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی آنسو بہائے؟ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح, کہاں ہو, کس دنیا میں ہو؟ یاد رکھنا یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے. کیا کرونا کی مہاماری اور کرونا کی قیامت صغریٰ میں تم نے بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو, نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اترتے نہیں دیکھا؟ اور تم نے نہیں سیکھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے, یہ دنیا مکار ہے, مکار.
یہ دنیا فریبی ہے، فریبی۔ اسی دنیا میں ہم نے کورونا کے دور میں چھوٹی سی عمر میں دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا، بیٹے کے جنازے میں باپ شریک نہیں ہوا، دادا کے جنازے میں پوتے شریک نہیں ہوئے، پیروں کے جنازے میں مریدین شریک نہیں ہوئے، مریدوں کے جنازے میں پیر شریک نہیں ہوئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس مکار دنیا کا کیا حال ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ میرے بھائیو آخرت کی تیاری کرو، جس دن موت کی ہچکیوں سے، جس دن موت کے تلخ جام سے یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا، میرے بھائی تیری فیکٹریاں، تیری کمپنیاں، تیرے اے ٹی ایم، تیرے پی ٹی ایم، تیرے بینک بیلنس، تیری زمین، تیری جائیداد، تیرے مکان، تیرے محلات، تیری بیویاں، تیرے بچے، کچھ تیرا نہیں ہوگا۔ یہ ایک جھوٹے خواب کی طرح دنیا ہے۔ اللہ اللہ، جب آنکھیں بند ہوگی تو تو اکیلا ہوگا، تو اکیلا ہوگا میرے بھائی۔ ایک فقیر کے دل کی فغاں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر لے میرے بھائی، اس دن تو اکیلا ہوگا، نہ کوئی تیرا ساتھی ہوگا، نہ کوئی تیری سنگت ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ مال اتنا دھوکے باز، ادھر روح نکلی وہ وارثوں کا ہو گیا۔ دوستوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے کتراتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو وفا کریں گے اتنی وفا کریں گے، جو وفا کریں گے بس اتنی وفا کریں گے کہ قبر میں تجھے ڈال کر کے منو مٹی کے نیچے کیا ہوگا۔ ارے اپنے 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے تو اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائے قبر کی گرمی کیا ہوگی، قبر کا اندھیرا کیا ہوگا، قبر کی تاریکی کیا ہوگی۔ میرے بھائی جو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، آخرت کی تیاری کرو۔ کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ کب تک دنیا میں مگن رہو گے، کب تک دنیا میں مست رہو گے، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق، صبح کے وقت آپ رستے سے گزر رہے ہیں، صبح کے وقت رستے سے گزر رہے ہیں، تھوڑی دیر سن لیں۔ میں نظر لینے سے کسی گھمنڈ کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے کوئی ہدیہ دے تو لو، کبھی تو لوگ نہیں دیں گے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، آپ کا سب سے بڑا نذرانہ میرے لیے یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سن لو، اس نیت کے ساتھ کہ عمل کرو گے۔ اس سے بڑا کوئی نذرانہ میرے لیے آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ یہ بھی ختم ہونے والا، یہ بھی دوسروں کے لیے ہے۔ یہ جو تم سن کے عمل کرو گے، اور میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ توجہ کرو، دھیان دو، دھیان دو۔ اور آپ سے کہتا ہوں جس کے دل میں اس وقت میرے لیے نیت ہے کہ وہ مجھے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے نذرانہ پیش کرنا، تو جتنی رقم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اس مجمع میں، اتنی رقم کو آپ سنبھال کے لے جائیں، اور کل سے نظر پیش کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی ادھر نہیں آئے گا، صرف لوگ غور سے سنیں گے۔ بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مجمع دیکھ رہا ہے، درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھیں، سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے گفتگو سنیں۔ رب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، دیکھا کچھ چڑیا ہے، چڑیا، وہ چڑیا چہچہا رہی ہے۔ صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، چڑیا چہچہا رہی ہے۔ تو صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے
اور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں؟ تو اب فکر سنو، صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا۔ تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب، اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو، وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے، اور یہاں ہیرو کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ جنت تو میرے باپ کی ہے۔ سوچو، اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ صدیق اکبر کی فکر آخرت ہے۔ اور فاروق اعظم کی بات، اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے۔ جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے، چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر، آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا۔ آؤ، بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے؟ اور بڑی بڑی باتیں اتنی، کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں۔ اور گھمنڈ کتنا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں، لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں، آپ کیا ہم کیا، ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی، پہلے آپ کو بتاؤں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے۔ وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب فرمایا جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہیں گے یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی۔ اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے، فاروق اعظم کے بعد امت فرقوں میں بٹی ہے۔ یہ عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اللہ اللہ، جب شہید ہو رہے ہیں، شہادت کا وقت ہے، شہادت کے وقت میں فاروق اعظم کے پاس لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ فرمایا چپ رہو، اب لمبی عمر کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ عمر کو اتنا ستایا گیا ہے۔ اب عمر چاہتا ہے اس فانی دنیا سے اپنے رفیقوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، میرے یاروں کی طرف، رسول اللہ اور ابو بکر کی طرف جانا چاہتا ہوں، اب میرے لیے دعا نہ کرو، میں جانے کی تیاری میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا آخرت کی فکر دیکھو میرے بھائیوں، آخرت کیا ہے انہوں نے سمجھا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں، دنیا دنیا دنیا، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، اسی سب میرے میں، اور یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا، جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا، اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا، چوتھا کچھ تیرا نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ غوث پاک فرماتے 3 چیزیں انسان کی ہے، کھا کے ہضم کیا وہ، پہن کے پھاڑ دیا وہ، اور اس کے بعد آخرت کے لیے جو بھیج دیا وہ، بس یہی 3 چیزیں اپنی، باقی کچھ اپنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے، آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں، فاروق اعظم اپنے بیٹوں
بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو میں نے جب بھی تمہیں کوئی حکم دیا تم نے میرے ہر حکم پہ عمل کیا، آج عمر کی ایک بات پوری کرو گے، سنو گے میری بات؟ شہزادوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائے، ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ شہزادوں نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر، جب آپ کو زمین پہ لٹا دیا گیا، یہ کس کی شہادت کا وقت ہے؟ یہ کون دنیا سے جا رہا ہے جس کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں چلی گئی میری قوم؟ جو قوم نیکی کر کر کے روتی تھی آج کل وہ قوم گناہ کر کر کے کہہ لگا رہی ہے۔ سن لو، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گناہ کر کر کے ہنسے گا اللہ اس کو رلا جہنم میں جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، شہادت کا وقت۔ فرماتے ہیں تو نے زمین پہ لٹا دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور اللہ سے کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں مغفرت کر رہے فاروق اعظم اپنے لیے۔ اللہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کے لیے جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی، اللہ جس کی خلافت کو رحمت کہا گیا، اللہ اکبر، جس کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اللہ اکبر، جس کی ہجرت کی تعریف کی گئی، وہ فاروق اعظم اپنا چہرہ آخری وقت و ظاہری آخری وقت خاک پہ مل کے کہتے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اللہ عمر کی بخشش کر دے۔ کون؟ بیت المقدس جس کے دور حکومت میں فتح ہوا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں امیر المومنین کہ جس کے وقت کے دور میں ہوئی، آپ تو وہ ہیں، مراد رسول ہیں، آپ مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں منقبت پڑھنے والوں، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج عمر اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور عمر کی تمنا بس اتنی، جملہ دیکھیں، ان کی خشیت، ان کا خوف، آخرت کی فکر۔ کہتے عمر کی تمنا یہ ہے اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے نہ عمر کو عذاب دے۔ توجہ دیکھو، توجہ کرو کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم، نہ عمر کو اللہ کوئی مرتبہ دے نہ ان کو کوئی عذاب دے، بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہوگا۔ یہ فاروق اعظم اپنے لیے کریں، مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں، یہ تو عاجزی کر رہے ہیں، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت میں ہوں۔ بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر و عمر کہاں ہے تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا، وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت نہیں ہے تو جنت پھر کس چیز کا نام ہے؟ وہ رشک جنت میں آرام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے۔ اور پھر آئیں اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے۔ سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے اور بہت روتے بہت آنسو بہاتے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں۔ تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب
مطلب کامیاب ہو گیا، اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا۔ بہت روتے تھے، لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے۔ اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر خاتم الخلافت اللہ اللہ خاتم الولایت سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کیسے بلک بلک کے روتا ہے، مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں، ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں، آج یہ آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسن لے لیں، امام حسین لے لیں، امام زین العابدین لے لیں، اسی طریقے سے سب بزرگوں کو دیکھیں، کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے آخرت کی فکر نہ کی ہو۔ لیکن گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے بات میں اپنی مکمل کر کے ختم کر دوں گا۔ دو باتیں سن لیں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ کی سورہ زلزال کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان کیا ہے اس میں؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کا تذکرہ کیا۔ قیامت کیسے ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں غزلیں یاد ہو گئی، ہم نے بہت کچھ یاد کر لیا، لیکن جب نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے وہ صورتیں ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے، پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو، بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا، آپ کا دل لگے گا۔ اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی۔ مہربان ہے اور رحم والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا رستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور ان کا رستہ نہ چلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بھٹک گئے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح چند صورتیں تو یاد کر لو۔ اور پھر سنیو ہمارے یہاں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ ہمارے امام نے کنز الایمان ایمان کے خزانے کے نام پہ قرآن کا صحیح ترین ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چند صورتیں تو یاد کر لو، ان کے ترجمے تو یاد کر لو۔ سبحان ربی العظیم کہو گے سب سے بڑا ہے میرا رب، سبحان ربی العالی سب سے اعلیٰ ہے میرا رب، سمیع اللہ لمن حمدہ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی حمد سن لی۔ ذرا سوچو تو صحیح، ترجمے یاد کرو لذتیں بڑھ جائے گی، نماز کا لطف بڑھ جائے گا۔ یوں ہی تھوڑی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت سے کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ ابتدا میں ترجمے میں ڈوبے رہو گے اور جب ترجمے میں دل لگنے لگے گا تو پھر حجابات اٹھیں گے اور پھر جلووں کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تمنا کرو گے کہ کب نماز کا وقت آئے اور کب یار کا دیدار ہو مشاہدہ کی شکل میں۔ آپ جانتے ہیں خدا کا دیدار تو ان ماتھے کی آنکھوں سے دنیا میں ممکن نہیں ہے، مگر رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہتی ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ شروع نہیں کرتی جب تک رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتی۔
نماز نماز ہے. کسی نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ ذرا, سجدے کی لذت تو دیکھو. میں کہتا ہوں لذت سجدہ ہے کیا؟ بیٹا شہید ہو گیا, بھتیجے شہید ہو گئے, پورا کنبہ لٹ گیا. سب لٹنے کے بعد امام حسین کو اپنا پورا وجود چھلنی ہونے کے بعد بھی سجدے کی لذت نہیں بھلائی. تو امام نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا, اگر اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز ہوتی تو حسین کی توجہ اس طرف جاتی. سجدے کی لذت کو محسوس کرو. ارے نادان, سجدہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے جتنے پردے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز شروع کی اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی, اور اس میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہ, جب قیامت آئے گی زمین پہ زلزلے آئیں گے. ابھی یہ جو زلزلے ہیں نا, یہ اس کے جھٹکے آتے ہیں. اصل زلزلے تو قیامت کے ٹائم ہے. زلزلے آئیں. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اپنے سارے سیال مادے اور نیچے کا خزانہ زمین اوپر انڈیل دے گی. یومئذ تحدث اخبارها, زمین کے اوپر انسان نے جو جو کام کیے تھے وہ سارے کاموں کی خبر زمین دے گی. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو بڑے محتاط ہوتے ہو, ناک بھی صاف نہیں کرتے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بیٹھے ہیں نا, اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو زمین کے جس ٹکڑے پہ کچھ کرو گے زمین سب اللہ کو خبر دے گی اس کی, حالانکہ وہ خود علیم و خبیر ہے, لیکن زمین بھی گواہ ہے. زمین, میرے آقا علیہ السلام نے کہا زمین تمہاری ماں کی مثل ہے. صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس کو, زمین تمہاری ماں کی مثل ہے اور تم جو کرتے ہو وہ اس پہ گواہ ہوتی. جو کرتے, زمین کے جس ٹکڑے پہ جھوٹ بولا, سچ بولا, اچھا کیا, برا کیا. اسی لیے تو جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ, جب وہ مر جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے کہ مجھ پہ سجدہ کرنے والا چلا گیا. اور زمین کے جس جس ٹکڑے پہ تم نے سجدہ کیا ہوگا وہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. تو سجدہ کیا تو وہ بھی گواہی دے گا, جوا کھیلا وہاں بیٹھ کے تو وہ بھی گواہی دے گا, زنا کیا تو وہ بھی گواہی دے گا, گانے سنے تو وہ بھی گواہی دے گا, غزل سنی تو بھی گواہی. اس لیے ذرا محتاط رہو, محتاط. لوگ کہتے ہیں زمین میری, زمین میری, زمین. آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی, دو بھائی لڑ رہے ہیں, بہت لڑائی ہوتی ہے زمین پر. دو بھائی لڑ رہے ہیں, کہتے ہیں زمین میری, زمین میری. ایک بزرگ وہاں تشریف لائے, کہا حضرت بتانا کہ میری ہے کہ اس کی ہے. تو فرمایا کہ زمین مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ زمین کہتی ہے میں یہ دونوں کی نہیں ہوں, یہ دونوں تو میرے ہیں, کیونکہ مریں گے تو یہ میرے سینے میں آئیں گے نا. میں ان کی نہیں ہوں, یہ میرے ہیں, یہ میرے اندر آنے والے اس لیے میرے ہیں. اور پھر وہاں جو دباؤں گی تو مزہ چکھیں گے. ہاں تو پھر یہاں نماز کی فرصت نہیں, نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا, جب کور دبائے گی تو پسلیاں باہر آئیں گی. یہاں مزے کر لو, یہ 4 دن کے عیش کر لو. اخبار پڑھنے فرصت ہے, قرآن پڑھنے فرصت نہیں. اخبار پڑھنے فرصت ہے, قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے. فیس بک پہ بیٹھنے فرصت ہے, نماز پڑھنے فرصت نہیں. آئے گا ایک دن, وہ دن آئے گا اور بہت دیر نہیں ہے. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی. ایک میرے دوست نے مجھے کلپ بھیجی, ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا. بہت چل رہی ہے. مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے. رضی اللہ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے, تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے. ہاں تو ہر وقت اچھا ہی کام کرو, پتہ نہیں کب جانے کا وقت آ جائے. تو بات طویل ہو رہی ہے, میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. ڈرو اللہ سے. امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی, اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے, اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. عشاء کی نماز پوری ہوئی, لوگ مسجد سے جانے لگے. جب سب چلے گئے تو امام اعظم
آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے ہیں. اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے. اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے, غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے, یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے. لفظی ترجمہ یہ نہیں, حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے, ٹھیک, مفہوم وہی ہے, صحیح. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کیا ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی ہم تمہیں وہ دکھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے. اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے, لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے. تھوڑی توجہ کرنا. اتنا بڑا مجمع ہے, اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا, ٹھیک, مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا, امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا. حضرت نے کہا کم بخت, وہ تو جلسے میں آیا تھا, چوری کرنے آیا تھا. نہیں حضرت یہ سب جھوٹے ہیں, جھوٹ بات بولتے ہیں, میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں تو جلسے میں آیا تھا, آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا. 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی, یہ سب جھوٹے حضرت, یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں, مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے میں ذلیل کرنے کے لیے. بتاؤ کیا ہوگا؟ بات کی چرب زبان آدمی بات کی اہمیت کیا رکھتا ہے, لیکن ایک بندہ کسی کی موبائل سے, کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے, دوسرے ہوشیار نے اپنا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا شروع کر دی. جیسے ویڈیو شوٹنگ کی, حضرت اس نے چوری کیا, حضرت نے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سب جھوٹ بول رہے ہیں, میرے دشمن نے چوری کیا. وہ کہا حضرت رکو میں کچھ نہیں کہتا, یہ دیکھو. اب اس کی جیسی شوٹنگ ویڈیو دیکھی, کہا یہ دیکھ, بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ انکار کر سکے گا؟ بلا تمثیل, ملانے کے لیے, صرف سمجھانے کے لیے. جو کچھ اچھا برا کر رہے ہو قدرت کے کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے, اور اللہ بتائے گا یہ دیکھ. وہ جو سوال ہوگا نا کیا 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 تھا, بتائے گا یہ دیکھ. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اپنے زنا کا کیا ہوا منظر جب وہاں دکھایا جائے گا تو کیا ہو؟ اپنی پی ہوئی شراب کا منظر, اپنی کی ہوئی چوری کا منظر, اپنی کی ہوئی بدیوں کا منظر, اپنے کھائے ہوئے حرام کا منظر. اس وقت وہاں 1 2 10 20 لوگ نہیں ہوں گے, انبیاء, اولیاء, صحابہ, نیک بد سبھی ہوں گے. سوچو اس وقت کیا ہوگا, اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو, دیکھو نیک لوگ کیا کرتے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کے کہتے اللہ تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن نیکی بدی ذرے برابر بھی ہوگی, تو دکھا تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان کیا جواب دے گا. پھر اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. مولا میں تجھے اپنے عمل کا جواب نہیں دے سکوں گا, مولا تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما, میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں. کون امام اعظم جو رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے ہیں, ایک دن میں, ایک رات میں, ایک تراویح میں. کون امام اعظم جو 300 رکعت نماز ہر روز رات میں ادا کرتے ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ. ایک بار پڑوس کی لڑکی کہتی ہے بابا وہ جو درخت ہمارے پڑوس میں تھا وہ دکھتا نہیں رات کو. کہا بیٹی وہ درخت نہیں تھا, وہ مسلمانوں کے امام اعظم جو تھے, جو پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کیا کرتے تھے. اب ان کا وصال ہو گیا ہے. یہ حال تھا, یہ حال. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, وہ امام اعظم داڑھی پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھ سے کیا پوچھے گا, میں کیا جواب دوں گا, اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں گا. نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں. مسجد کا مؤذن آتا ہے, چراغ بند کرنے کے لیے آتا ہے, واپس جاتا ہے. ایک بار جب اس کے پیر کی آواز سنی تو جلدی سے آنسو پوچھ کر پلٹ کر کہتے ہیں کیا مسجد
बंद करने का वक्त आ गया? क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? मौज़िन कहता हुजूर बंद करने का नहीं, खोलने का वक्त आ गया। फजर हो गई, फजर। आप पूरी रात रोते रहे अल्लाह के खौफ से, फजर हो गई। तब इमाम आजम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तूने मुझे रोते हुए देख लिया? क्या तूने मुझे रोते हुए देख? उसने कहा हाँ, पूरी रात रोते रहे। फरमाया तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, जब तक मैं हयात रहूं ये वाकया किसी से बयान मत करना, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर तूने किसी को कह दिया मेरी जिंदगी में तो कहीं कयामत में ये ना कह दिया जाए कि नोमान हमारे लिए रोता था और दूसरों को सुबह बता भी दिया करता था। ये लोग थे अल्लाह वाले, आखिरत की फिक्र ये थी, सब कुछ करके फिक्र ये थी। आज हम कुछ नहीं है, कोई नेकी नहीं, कोई अमल नहीं, फिर भी हम बेफिक्र है। आओ सच्ची तौबा करो, सच्चे दिल से बदलो। अल्लाह पाक तौबा करने वालों को की तौबा को कबूल करता है। 80-80 साल तक कोई गुनाह करे, बल्कि 400-400 साल तक कोई गुनाह करे और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। खुदा को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। गुनाह के अंदर लज्जत तो है, गुनाह के अंदर लज्जत तो है, मगर इज्जत नहीं है। गुनाह तबाह करते हैं, जहां गुनाह है वहां फना है। गुनाह तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। गुनाह की वजह से रोजी तंग होती है, गुनाह की वजह से उम्र कम होती है, गुनाह की वजह से चेहरे की खूबसूरती जाती है, गुनाह की वजह से मौलिक बीमारी आती है, गुनाह की वजह से जिल्लत आती है, गुनाह की वजह से वहशत आती है, गुनाह की वजह से घबराहट होती है, गुनाह की वजह से जो है इंसान जो है बेचैन बेचैन रहने लगता है। गुनाह छोड़ दो, सच्ची तौबा कर लो। आओ आज से अहद करो, इंशाअल्लाह जब कल जब तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, आज से पहले जो किया खुदा को मना ले, खुदा को राजी कर ले। मेरा अल्लाह फरमाता है जब मेरे बंदे तौबा कर लेते हैं तो मैं उन्हें ऐसे पाक कर देता हूं जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुए। आओ सिद्क दिल से तौबा करो, बदलो और बदल के जाओ और अहद करो। कल तक नमाज छूटी थी, अब नमाज छूटने नहीं। कल तक के माँ बाप का दिल दुखाया, अच्छा सलूक करेंगे। मुसलमानों अच्छे इंसान बनो, जमीन पे रहोगे तो भी सुकून से रहोगे, जमीन के अंदर जाओगे तो भी सुकून से रहोगे। याद रखना अगर पड़ोसी सताता है तो सताने के बदले उसको न सताया करो। हजरत महबूब इलाही का एक मुरीद आकर कहता है हजरत मेरा पड़ोसी बहुत सताता है। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया सताता है? कहा हुजूर बहुत तकलीफ पहुंचाता है। क्या करता है बेटा? तो कहा हुजूर बहुत अजियत देता है। फरमाया बेटा कांटों के मुकाबले में कांटे नहीं बिछाए जाते, अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो पूरी जमीन कांटों से भर जाएगी। मुसलमान जमीन पे कांटे बिछाने नहीं आया बल्कि कांटों को हटाने के लिए आया है। मेरे भाई जो नफरत के मुकाबले में आएगी, नफरत के मुकाबले में मोहब्बतों को आम करो। जब भी जीत हमेशा मोहब्बतों की होती गए, दुआ देने वाला आका के आका ही रहा। क्या तुम्हें नहीं पता मक्के में मेरे नबी पे पत्थर मारे जा रहे थे, जिन्होंने पत्थर मारे हुजूर ने दुआ दी, पत्थर मारने वाले गुलाम बन करके आ गए, लेकिन आका की आकायत कायम रही। इसलिए दुआ देने वाला गुलाम नहीं बनता, पत्थर मारने वाले गुलाम बना करते हैं। इसलिए पत्थरों के मुकाबले में ईंट का जवाब पत्थर से न दो बल्कि पत्थरों का जवाब दुआओं से दो। अपने अंदर इतना जज्बा पैदा करो, इतना हिल्म पैदा करो। मैं आखिरी बात अर्ज करने चला था। एक मर्तबा हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैं एक बुजुर्ग के पास गया और मैं बहुत पढ़ लिख चुका था। मैंने बुजुर्ग से कहा कि मुझे कोई नसीहत कर दे। ये नसीहत सब याद रखी। बुजुर्ग ने से कहा मैंने हजरत कोई नसीहत कर दे। तो हजरत शेख सादी को उस बुजुर्ग ने क्या नसीहत फरमाई? फरमाया मिट्टी से बने होना, मिट्टी से बने होना तो मिट्टी का ज़र्फ अपने अंदर पैदा करो। मतलब क्या? मिट्टी पे कोई पैर रखे मिट्टी एहतिजाज नहीं करती, मिट्टी पे कोई पेशाब करे मिट्टी एहतिजाज नहीं करती, मिट्टी पे कोई पाखाना करे मिट्टी एहतिजाज नहीं करती, मिट्टी को कोई खोद के पहिया भरे मिट्टी एहतिजाज नहीं करती, मिट्टी के साथ सब कुछ कर दिया जाए एहतिजाज नहीं करती। एहतिजाज करना तो दूर की बात
मोहब्बत है, जब मर के आता है तो अपने सीने के अंदर सीना खोल के जगह भी देती है। तो वो बुजुर्ग ने कहा, बेटा मिट्टी से बने हो तो मिट्टी की सिफत अपने अंदर पैदा करो, वरना अपना सारा इल्म एक जगह धर के रख दो, कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए आपसे भी कहता हूं, मिट्टी से बने हो, मिट्टी का कोई गाली दे समझ जाओ ठीक है, जा, तुझे माफ किया अल्लाह के लिए, तुझे माफ किया अल्लाह के लिए। कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, जा माफ किया अल्लाह के लिए। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यही किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी ये किया, अपनी जात के लिए किसी से कोई बदला नहीं लिया। जात के लिए बदला न लो, जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, कुत्तों का काम। इसलिए डिसिप्लिन सीखो, लड़ाई झगड़े से बचो, हो लपाड़ से बचो। अब चूंकि जलसा खत्म होगा, थोड़ा ध्यान देना, आपकी मोहब्बतों की बड़ी कद्र है। अब आप सुन चुके कि एक नहीं कई औलिया होंगे, आप लोग फिर जैसे आए थे वैसे ही धींगा मस्ती करोगे तो हम समझेंगे कि 1.25 घंटा चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। और अगर आप लोग डिसिप्लिन से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए घरों की तरफ जाओगे तो हम समझेंगे कि जो बंदा अब अमल का जज्बा दिल के अंदर पैदा हो गया है, अगर ऐसा कर रहा है तो उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। और आपको हमारे उलमा ने अगर डांटा हो तो इनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से इन्होंने आपको डांटा सा ऑपरेशन हुआ है। लोग तकरीबन ये ऑपरेशन में 8 दिन में पैर अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन हर दिन कोई ना कोई उसको भीड़ में पैर मार ही दे रहा है, तो मार देता है तो वो जख्म फिर हरा होता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत कायम, हाँ जी, प्यार मोहब्बत कायम करो, नमाजों की पाबंदी करो, आखिरत की तैयारी करो। कितने जरा देखना चाहता हूँ, फरिश्तों को भी हम गवाह बना लें, आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उठा के रखें, उठा के रखें, बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है माशाल्लाह। ये बुजुर्ग उलमाए किराम भी गवाह हैं, फरिश्ते भी गवाह, उठा के रखो, मैं भी बरकत के लिए उठाता हूँ। और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह तेरी मोहब्बत और तेरे हबीब की मोहब्बत में इन्होंने वादे के लिए हाथ उठाया, मौला हाथ उठाना हमारा काम है, इन उठे हुए हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है मौला। मौला हम सबको और हमारी नस्लों को नमाजी बना दे। बोलो आज से अहद करते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उनकी इज्जत करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। मेरे साथ और मेरे बाद एक खूबसूरत खिताब आपको सुनना था, हमारे कायद हमारे अमीर हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला का खिताब सुनना था, लेकिन हजरत की अहलिया की तबीयत की कुछ अलालत की वजह से हजरत आज तशरीफ न, उनकी अहलिया को भी शिफा अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।